اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ برج کی مزید صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ برج کی کچھ آیتوں کا ترجمہ تفسیر بتایا تھا، جس میں بتایا تھا کہ اس وقت کے مسلمان لوگوں کے ساتھ کافروں نے کیا سلوک کیا تھا۔ ان کو خندقوں میں ڈالا تھا، خندقوں میں آگ جلائی، پھر اس میں ڈالا تھا عورتوں کو، بچوں کو، صرف اس جرم کے عوض کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ کے اوپر اور سچے مسلمان بنے تھے، تو کافروں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ جب یہ سلوک انہوں نے کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی گرفت کے عذاب کے گرفت میں ضرور لیتا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے، ان الذین فتنون المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتابوا فلہم عذاب الجحنم ولہم عذاب الحریق۔ تحقیق، جو دین سے بجلائے ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ زندہ مردوں کو اور عورتوں کو ایمان لانے کی وجہ سے آگ میں ڈالا تھا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اسپیشل عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک تو وہ جائیں گے جہنم میں، اور دوسرا پھر وہ جہنم کے ایک خاص قسم کی آگ میں ان کو بھی جلایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ان کو دنیا میں بھی عذاب نازل یہ ہوا تھا کہ جب وہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، خندق کے کنارے پہ دیکھنے کے لیے نگرانی کے حوالے سے کہ ہم اس میں نگرانی کریں گے، تو وہ اس خندق میں آگ اتنی بھڑکی کہ وہ خندق سے نکل کے باہر آ گئی۔ جیسے وہ باہر آئے تو ارد گرد کے جتنے لوگ نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے تھے، سب سے پہلے تو انہی کو اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی لپٹ میں مضبوط کر لیا آگ نے۔ پھر وہ آگ پھیلتی پورے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بے شمار کافر مکار لوگوں کو اپنے گرفت میں اس آگ نے لے لیا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سمندر میں جا کے کود پڑا کہ میں یہاں محفوظ ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ اس کی دماغ یہ نہیں کام کرا کہ مرنا آگ سے بھی ہے، مرنا پانی سے بھی ہے، لہٰذا وہ سمندر میں جا کے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب الحریق یعنی کہ اسپیشل آگ کا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک فوز الکبیر۔ یعنی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے بھلائی کے کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ہے بڑی مراد۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دی، ان کو تسلی دی کہ ان کے ایمان لانے سے، کیونکہ کافروں کا گمان ہوتا ہے وہ آگ میں تڑپیں گے، جلیں گے، بسیں گے، تکلیف ہوگی، لیکن ان کو یہ پتہ معلوم نہیں ہے کہ جب مومن بندے ہوتے ہیں جنہیں اس قسم کے جب عذاب میں ڈالا جاتا ہے تو ان کی روح تو فوراً رب العزت اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ان کو جنت کے باغوں میں یہ خوشخبری سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں ہوتی ہیں۔ ان کی روح تو وہ ہوتی ہے تو صرف جسم ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے، جسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسے اذیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کم عقل لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتی ہے، روح تو مومن بندے کی فوراً قبض ہو جاتی ہے، فوراً چلی جاتی ہے جنت کے باغوں میں۔ اور یہ سب سے بڑی مراد ہے جو ان کو لوگوں کو ملتی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، خوشخبری دی، اور آئندہ آنے والے مومنوں کو بھی اس کے ذریعے نصیحت ہے، وصیحت ہے کہ جو حق پہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں اور جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس قسم کی خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں، حق اور انصاف کی بنیاد پہ قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اذیت نہیں دینے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پرسکون رکھتا ہے۔ آگے ارشاد ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ تو یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کھلے لفظ میں بتایا کہ یہ گمان نہ کرو کہ تمہارا رب نہیں پکڑے گا، ایک وقت کی ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ چاہو تم جو کر سکتے ہو تم کر لو، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا تو وہ اب اپنے اختیار کے تحت اگر جو بھی کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو اس پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ذرا سا بھی اس کو نہیں بچا سکتا، نہ سکون دے سکتا ہے، اور اسے صرف اور صرف دردناک عذاب کا مستحق ہی بنایا جاتا ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، بے شک پہلی مرتبہ بھی وہی کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی، یعنی کہ پہلی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ
نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر بار کا پیدا کرنا وہی جانتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ یہ کافروں کو سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو یقین نہیں لاتا ہے کہ وہ جب مر کب جائیں گے تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندہ کرے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ غفور الودود، وہی ہے بخشنے والا اور محبت کرنے والا، یعنی کہ سب سے بڑا بخشنے والا، مہربان، کرم کرنے والا رب العزت ہی ہے۔ جو بھی جتنا گنہگار ہو اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بخشش طلب کرے اور گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ بڑی سی بڑی خطاؤں کو بھی دل سے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا، اور وہی محبت کرنے والا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو ایک طرف کر کے جب وہ بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہی ہے۔ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ وہ اسے جب جب بخشش طلب کرے گا، معافی مانگے گا تو پروردگار اسے معاف کر دے گا۔ ذو العرش المجید، مالک ہے عرش کا، بڑی شان والا، یعنی کہ اس عرش کا مالک ہے وہی جو بہت بڑی شان اور عظمت اور حکمیت والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے مد مقابل ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور عرش کا مالک ہے۔ عرش اور زمین پر صرف اور صرف اس کی بادشاہت ہے، اسی کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی منشا سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی منشا سے ہوتا ہے، حکم سے ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حل آتے کل حدیث الجنود، یہاں اللہ تعالیٰ کیا تجھ کو بات ان لشکروں کی پہنچی، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو متوجہ کروا رہا ہے اس طرف کہ تجھ کو ان لشکروں کی خبر پہنچی کہ جو بڑے بڑے لشکر رکھتے تھے اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں کہتے تھے کہ ہم دنیا میں پاورفل ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو نہیں سکتا، ہمارے مد مقابل کوئی ہو نہیں سکتا، نہ کوئی ہمیں نیست و نابود کر سکتا ہے، اور وہ ہٹ دھرمی پر اور ظلم و زیادتی پر تلے ہوئے تھے، اور ظالم بن کر اور دنیا کے مظلوم لوگوں کو اور جو ایمان لے کر آتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد آگے فرعون و سمود، یعنی کہ فرعون اور سمود، یعنی کہ فرعون اور سمود دعوے دار بن گئے تھے، خدائی کے دعوے دار کر کے بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بہت طاقت اور دی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے لشکر رکھتے تھے یہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گرفت پکڑی، کھینچی، ان کو اپنے عذاب میں لپیٹا، گرفتار کیا، تو وہ اپنے آپ کو رب کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ بل الذی کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ہنس کے اڑا دیتے تھے، اور کہتے تھے تم تو ایم ہی بات کر رہے ہو۔ جب بھی جیسے جو رسول پیغمبر ان لوگوں کے پاس پہنچتا تھا وہ صرف اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے پیغمبروں کو، مومن بندوں کو تسلی دے رہے ہیں، آپ بے شک تسلی رکھو، یہ ان کو کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں، جب میں ان کو اپنے گرفت میں پکڑوں گا تو ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، مومن بندوں کو تسلی دے رہا ہے، اپنے ولی بندوں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، ان کو ہر طرف سے میں نے گھیر رکھا ہے، کیونکہ ظالموں کو کبھی اللہ ڈھیل تو ضرور دیتا ہے لیکن کبھی بھی ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ایسا ان کو گھیر کے ضرور رکھتا ہے۔ ایک وقت مقرر ہوتی ہے جس پہ ان کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، جس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بل ہوا قرآن المجید، اور کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان والا، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بہت بڑی شان والا ہے، حکمت والا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ کوئی اس کے مد مقابل اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی ایجاد نہیں کر سکتا، اور یہ بڑی شان والا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اس میں حکم ربی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جسے پیغمبروں کے ذریعے کھول کھول کے بتایا گیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ صرف اس قرآن کی بدولت بتا رہے ہیں، اور اللہ ان کو اس قرآن کے ذریعے ان سے میسج کروا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں تک بتائیں، پھیلائیں۔ تو یہ قرآن بہت بڑی شان والا ہے،
آگے ارشاد ہے فی لوحن محفوظ، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ، کہ اصل قرآن مجید جو ہے لوحن محفوظ ہے، جو اوپر آسمانوں پر ہے، رب العزت کے گھر پہ موجود ہے، اس میں محفوظ ہے یہ قرآن پاک۔ اور یہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے کہ آپ ہم سب جانتے تھے، اس سال کے عرصے میں نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ضرورت جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی رب العزت وہ آیت موقع کے اعتبار سے بتاتا تھا، پھر بعد میں اس کی ترتیب آئی ہے۔ تو یہ محفوظ یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہیں اصل قرآن ہے، جو کہ قرآن یہ زمین پر اتارا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ سورہ برج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں، عذاب اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے اور سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔